الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کے خاص کرم سے سورۃ القصص کی مبارک آیات کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ یہ کھڑکیاں ساری بند کر دیں، صرف ایک یا دو کھولیں بس، ادھر سے بھی۔ اللہ کے کلام کو تفسیر کے ساتھ سمجھنا پڑھنا، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے اللہ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں کلام مقدس کے ساتھ ایسی نشست ملے کہ انہیں یہ موقع مل جائے کہ کچھ وقت کے لیے انہیں قرآن اس طرح ملے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں پسند فرمایا اپنے کلام کے لیے۔ سورہ قصص میں آج اگلی آیات جو پڑھنے کی ساتھ نہیں، ایسے نہیں، اس کو چھوڑ دو، ویسے کھڑکی بند کر دیں، باہر سے آوازیں آ رہی ہیں نا، اس لیے عرض کر رہا تھا۔ سورہ قصص کی اگلی آیات میں آج جو گفتگو ہوگی وہ ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے جو قرآن ہر کچھ آیات کے بعد ضرور پیش کرتا ہے، اور یہ آپ میں سے وہ لوگ جو قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن کی ترتیب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کچھ ہی آیتوں کے بعد قرآن ضرور عظمت قرآن پہ بات کرتا ہے، اور قرآن اپنی ہی عظمت کو کھولتا ہے اور قرآن اپنی ہی تعریف کرتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ انداز ہے جو اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ پڑھنے والا جو قاری ہے اس کے دل میں اس کلام کی اور عزت اور اس کلام سے محبت پیدا ہو، اور قرآن کو وہ اور زیادہ عشق سے پڑھے، محبت سے پڑھے، اور اس کے اندر قرآن کا ایک شوق بیدار ہو۔ یا وہ لوگ جو ابھی جن کو توفیق ملی ہے کہ وہ قرآن کے قریب ہو رہے ہیں، تو انہیں بھی ایسی آیات پڑھ کے قرآن کے ساتھ ایک نیا مزہ ملے اور قرآن کے ساتھ ایک نئی محبت پیدا ہو۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر کچھ ہی رکوع کے بعد، کچھ ہی آیات کے بعد قرآن دوبارہ سے یہی گفتگو کرے گا۔ تو آج میں وہی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سورہ قصص میں اللہ نے اپنے کلام کے لیے اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت اپنے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا السِّحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو وہ کہنے لگے، ہمیں اس قسم کے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ ان ناہنجاروں سے پوچھو، کیا انہوں نے ان معجزات کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ اور انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو دو جادوگر کہا تھا، جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔
نیز انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان تمام کا انکار کرتے ہیں۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، فاتو بکتاب من عند اللہ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو اس قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، ان دونوں سے تو اس کی پیروی میں کروں گا۔ تو اے نبی تم ان سے یہ بات کر دو کہ اگر قرآن سے زیادہ تمہارے پاس کوئی بہتر کتاب ہے تو وہ لے آؤ، میں قرآن چھوڑ دوں گا اور قرآن کو چھوڑ کے اس کتاب کی پیروی کروں گا جو تم لے آؤ گے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر وہ قبول نہ کریں، فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو تم یہ جان لینا کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، بغیر خدم من اللہ، اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم ان کی طرف مسلسل اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم مسلسل ان کی طرف اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی قرآن سے پہلے، وہ اس پہ ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر۔ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، اور ہم تو اپنے رب کی طرف پہلے ہی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ، تو یہاں تک جو خوبصورت آیتیں پیش کی گئی ہیں، اس میں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ نبی ان سے جب کوئی بھی بات اب یہ نہیں مان رہے، نہ یہ تیرے معجزوں کو مان رہے ہیں اور نہ ہی یہ ہماری آیتوں کو اور جو ہم نے تورات اتاری اس کو مانتے ہیں، تو اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اگر تمہارے پاس قرآن سے بہتر کچھ ہے تو لے آؤ۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اب یہ آخری بات ہے، یہ تمہارے معجزوں کے انکاری ہیں، یہ اپنی تورات کے بھی انکاری ہیں، لیکن یہ قرآن کو جھٹلا نہیں سکیں گے، اور قرآن کی عزت و برکت اتنی بڑی ہے کہ تم اسے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہو، اور یہ کہو ان سے کہ اگر اس سے بہتر کوئی کلام ہے تو وہ لاؤ۔ اللہ، تو میں آپ سے اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کی دلیل پیش کرنے کے لیے باقاعدہ حکم دیا، قل کا لفظ استعمال کیا، فرما دیجئے انہیں کہیے کہ قرآن سے بہتر کتاب لاؤ۔ آپ دیکھیے، جب کوئی اپنی تمام کوشش کر لیتا ہے نیکی پھیلانے کی، اور ایک نبی اپنا پورا زور لگا لیتا ہے، اپنے معجزے بھی ظاہر کر لیتا ہے، اپنا بھی شخصیت کا انداز لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ صادق اور امین بھی ہے، اور وہ ایک خوبصورت شخص ہے جس کو کوئی بھی شخص جھٹلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور ان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب جانتے ہیں، پتہ سب کو۔ پھر آپ کے معجزے دیکھے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، سورج کو پلٹتے دیکھا ہے، ہاتھوں میں کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں حضور کر چکے تھے، اور وہ محنتیں ہو چکی تھیں، اور آپ اپنا پورا زور لگا چکے تھے۔ تو یہ دونوں ہی جو آپ کے اس سے پیچھے جو آپ نے محنتیں، کوشش کے انداز دنیا کے سامنے رکھے، یہ ساری کی ساری کوششیں انہوں نے رد کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، آپ کا کوئی معجزہ ہم نہیں مانتے، آپ جادوگر ہیں۔ انہوں نے موسیٰ کو بھی جادوگر کہا، انہوں نے ہارون کو بھی جادوگر کہا، اور ان کے معجزوں کا بھی انکار کیا، اور ان کی کتاب کا بھی انکار کرتے رہے۔ آج یہ آپ کے بھی معجزوں کا اور آپ کے جو شخصیت کا انداز ہے اسے بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ تو اے نبی تم چھوڑو نا ساری باتیں، تم ہمارا کلام پیش کرو ان کے اوپر۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یعنی جو آخری تمہاری پٹاری میں چیز ہے نا، جو آخری تمہارے پاس ہمارا دیا ہوا ہتھیار ہے، جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی،
تم اسے پیش کرو اور کہو کہ لاؤ قرآن سے بہتر کوئی کتاب، تو میں اپنی کتاب چھوڑ دوں گا. لفظ بہت بڑے ہیں، بولو، لفظ بہت بڑے ہیں. میں اپنی کتاب نبی ہو کے چھوڑنے پہ تیار ہوں، تم مجھے کتاب قرآن سے بہتر لے آؤ. اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ. تو یوں اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ نبوت کے لیے آخری دلیل قرآن ہے، اور نبوت کا آخری جو اس کے بعد ثابت کرنا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو ایک ایسی اعلیٰ کتاب، ایک ایسی مارکۃ الارا کتاب کہ جس کو حضور کی آخری دلیل بنا کے اللہ نے پیش کیا. فرمایا کہ اب اس کے سامنے کوئی لے آؤ، اور اے نبی سن لو، اگر وہ نہ لا سکیں تو سمجھ لینا کہ یہ جان بوجھ کے بس ہٹ درمی کر رہے تھے، اندر سے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا کوئی مقابل لانا ممکن نہیں ہے. یہ جانتے ہیں قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں لا سکتے. اللہ. تو اس خوبصورت کلام کو اللہ نے اپنے اعلیٰ نبی کو عطا فرمایا. آپ اسی کلام کے ساتھ مزین ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے قرب کا قرآن سے بہتر کوئی راستہ تلاش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور قرآن سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب کرنے والی چیز، اور قرآن سے زیادہ اب اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والی چیز کوئی بھی نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر اللہ کے جو اعلیٰ انوار و تجلیات ہیں انہیں جذب کرنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ وہ ہے جو اللہ سے کلام کروا دیتا ہے. تم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو جب قرآن پڑھتے ہو، اور قرآن کے ساتھ جب تمہاری بات چل رہی ہے تو اس سے مراد خود خدا کی ذات ہے. اب قرآن میں اللہ نے 2 مقامات پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے عظمت قرآن کے حوالے سے. ایک جگہ اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا اور تمثیل بیان کی، مثال دی ہے. قرآن کی ایک بڑی خوبی ہے کہ قرآن مثالیں دیتا ہے. بولیے کیا دیتا ہے؟ کیونکہ انسانی ذہن مثالوں کو جلدی قبول کرتا ہے، اور ہم چونکہ ہم اس طرح سے کوئی بہت بڑی کوئی پڑھی لکھی کوئی قوم تو ہے نہیں، تو لہٰذا ہمیں مثالوں سے اللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم بندوں کی جو تربیت ہے اسے کرنے کے لیے مثالوں سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو اللہ قرآن میں مثالیں بیان کرتا ہے. ایک مثال سے سمجھایا قرآن کی عزت کو. فرمایا لو انزلنا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر ہم اسے اتار دیتے، کیا بولو؟ دیتے. اتارا نہیں قرآن ہم نے پہاڑ پہ نہیں اتارا. اگر اتار دیتے تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میری بات پہ اعتبار کرو، وہ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا اور پھٹ جاتا، اور اس کے پرخچے اڑ جاتے. قرآن کا وجود، قرآن کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو یہ مثال دی. بولیے، ایک قرآن کی عظمت کا انداز لوگوں کے سامنے رکھا مثال دے کے، کیسا ہو جاتا اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے. اللہ. ایک دوسری جگہ ایک واقعہ ہے پورا، یہ تو مثال ہے. بولیے، ایک دوسری جگہ واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ جب پہنچے تو گفت و شنید جاری ہے. اسی دوران آپ نے اللہ سے ایک ڈیمانڈ کر دی، ایک اپنی ضرورت پیش کر دی، کیونکہ کثرت سے کلام تو ہو ہی رہا تھا. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلام کی سعادت تو مل ہی جاتی تھی، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات ہوتی تھی. تو اب کہہ دیا مولا جتنی دیر سے کلام سنتا ہوں، پردے کے پیچھے سے سنتا ہوں، اب برداشت نہیں ہوتا، مولا مجھے اپنی زیارت کرا دے، تو مجھے زیارت کرا، اب تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. اب جب یہ کہا تو ایک لمحہ نہیں گزرا، یہ نہیں کہ کوئی وقت دیا، کچھ عرصے بعد جواب دیا، نہیں، فوراً جواب دیا. لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم میری زیارت نہیں کر سکتے. اور یہ جو تمہاری خوبی ہے کہ کلام کر رہے ہو، اور یہ بڑا عزت کا مقام ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ ہمارے بڑے قریب ہیں، ہمارے ساتھ کلام میں اللہ نے موقع آپ کو دیا. تو اس کے بعد آپ زیارت پہ آنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کر سکیں گے، زیارت آپ کے لیے نہیں ہے. لن ترانی، لن کا لفظ ہے ہرگز. بولیے ہرگز تم زیارت نہیں کر سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے.
اللہ تو لیکن چونکہ نبی تھے اور محبت بھی ہے، بولو نا، پیار بھی ہے، اور ظاہر ہے ایک لاڈ بھی ہے، تو مطمئن کرنا ضروری تھا، مطمئن کرنا ضروری تھا۔ صرف انکار کرنا یہ اللہ کا طریقہ تو تھا، لیکن ساتھ مطمئن بھی کرنا ضروری تھا کہ نبی کو صرف انکار کر دیا ہے تو اس سے پوری طرح سے ذہنی طور پہ تسلی بھی ہو جائے کہ واقعی میں دیدار نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا چلے آپ یوں کر لیں، قرآن کا مضمون ہے کہ ہم سامنے پہاڑ پہ اپنی تجلی اتارتے ہیں، اپنی ایک تجلی سامنے پہاڑ پہ اتارتے ہیں، اگر وہ سلامت رہا، اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ٹھیک ہے، سوچ لیں گے، پھر ہم تمہیں بھی زیارت کرا دیں گے۔ تو یہ واقعہ ہے پورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے مولا، کوئی حرج نہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ٹیسٹ ہو جائے گا، مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ اگر وہ واقعی سلامت رہا تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ لوں گا۔ تو اللہ نے قرآن بیان کرتا ہے اپنی ایک تجلی، ایک عکس، اپنا ایک ریفلیکشن ان کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈال دی، اور وہ پہاڑ تجلی کے پڑتے ہی دکا پھٹ گیا، ہوا میں اڑ گیا، اس کا کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہ رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم دھماکے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آ گئے، اور جو ساتھ آئے تھے وہ اپنی جان سے گئے، ان کی جانیں پرواز کر گئیں۔ اتنا وہ خطرناک دھماکہ اور اتنی وہ بڑی تجلی اور اس کا وجود اتنا بڑا تھا کہ پہاڑ پھٹ گیا۔ تو اس پہ پھر آپ نے معافی بھی مانگی۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پہلے مثال دی تھی کہ میرا کلام اگر پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دوسرا واقعہ ہے اللہ نے تجلی پہاڑ پہ اپنی اتاری تو وہ ریزہ ریزہ ہوا۔ اس کا مطلب جو اللہ کی اپنی صفت ہے کلام کی، اس کے اندر بھی وہی طاقت ہے جو اللہ کی ذات کی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا کلام بھی وہی طاقت رکھتا ہے جو اللہ کی اپنی ذات طاقت رکھتی۔ ان دونوں واقعات سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کلام خدا میں وہی برکت ہے جو اللہ کی اپنی ذات کے اندر برکت ہے۔ اسی لیے اس کی عزت و برکت کبھی کم نہیں ہوگی، اس کی شانیں ہر لمحہ بڑھتی جائیں گی۔ جیسا قرآن میں اللہ سورہ رحمان میں بتاتا ہے وہ ہر روز نئی شان سے ابھرتا ہے، کہا ہم ہر روز نئی شان سے ابھرتے ہیں، تو ایسی اس کا کلام بھی بولیے ہر روز نئی شان سے ابھرتا ہے۔ اور اس کے کلام کو کبھی تم جو ہے وہ باسی نہیں ہوتا دیکھو گے، کبھی کمزور ہوتا نہیں دیکھو گے، کبھی اس کلام کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھو گے، کجی نہیں دیکھو گے، عیب نہیں دیکھو گے، شک نہیں دیکھو گے۔ یہ قرآن ہر آنے والے دن اور فریش ہوتا جاتا ہے، اور فریش ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس کلام کو جو عزتیں دی ہیں، جو برکتیں دی ہیں، جو رحمتیں عطا کی، اللہ، تو لہٰذا یہ ایک ایسی عظیم کتاب جس کی میں ہزار بار بھی اگر یہ کہوں کہ ہم نے کتنی بڑی سعادت پائی کہ ہم اس کتاب کے حاملین ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حاملین قرآن ہیں۔ بول دو نا یار، واقعی تم ہو، ذرا بولو نا، تم حاملین قرآن ہو، تم قرآن کے حامل ہو، تمہیں قرآن ملا ہوا ہے، اور اس کتاب کے امین ہو تم لوگ، تمہیں اللہ نے یہ کتاب دی ہے۔ اور سنیے، حضور اسلام کی عزت و برکت اور آپ کا ظاہر ہے یہ اعجاز کہ اللہ نے آپ کو صاحب قرآن بنایا، اور آپ صاحب قرآن رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو رات ملی جب آپ کو، تو اللہ سے آپ نے سوال کیا، فرمایا مولا یہ تو رات تو مجھے ملی ہے، لیکن میں نے تجھ سے سنا ہے کہ تو ایک ایسا کلام اتارے گا، تو ایک ایسا اعلیٰ کلام اتارے گا کہ جس کلام کو تو اپنا محبوب بنائے گا، اور اس کلام کے ساتھ تیری اتنی عزت جڑی ہوگی کہ جو اس کو پڑھے گا وہ تجھ سے میری طرح، جس طرح میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں، وہ اس وقت تجھ سے کلام کر رہا ہوگا۔ جب وہ اسے پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت تجھ سے کلام کرنے کی برکت اسے مل رہی ہوگی، جس طرح میں موسیٰ طور پہ آ کے کلام کرتا ہوں۔ تو مولا وہ کیسا کلام ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی عزت میرے جیسی بن جائے گی کہ مجھے آ کے طور پہ تجھ سے بولنا پڑتا ہے، وہ جہاں کھولے گا وہ وہیں تجھ سے کلام شروع کر دے۔
تو مولا وہ ایسا کلام ہے، تو یہ تورات تو مجھے ملی ہے، تو یہ مجھے عطا کر، وہ کلام بھی مجھے دے دے۔ تو جواب دیا نہیں اے موسیٰ، وہ میرے احمد کی امت کے لیے ہے، وہ میرے احمد کی امت کے لیے۔ کہا ٹھیک۔ کہا مولا پھر میں نے تجھ سے سنا ہے کہ ایک ایسی امت بھی پیدا ہوگی کہ جس امت میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ نیت کریں گے نیکی کی، ابھی کی نہیں ہوگی، اللہ پہلے ہی نیکی لکھ دے گا، تو لکھ دے گا نیکی، اور جب کریں گے تو دوبارہ لکھ دی جائے گی، یعنی نیت پہ بھی ثواب ہو جائے گا۔ تو مولا ایسی عظیم امت ہے تو کرم فرمانا پھر وہ امت ہی مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں اے موسیٰ، وہ بھی میرے احمد کی امت ہے۔ اس طرح 7 اور سوال کیے، لمبی گفتگو ہے، 7 اور سوال کیے، ہر سوال کے جواب میں یہی جواب آیا، نہیں وہ امت احمد کی ہے۔ پھر سوال کیا، نہیں وہ امت احمد کی ہے۔ جب 7 سوالوں کے جواب یہی آئے کہ کلام بھی انہیں ملے گا، عزتیں بھی انہی کے لیے ہیں، برکتیں بھی انہی کے لیے ہیں، رحمتیں بھی انہی کے لیے ہیں، جو امت احمد ہوگی، تو اے مولا پھر ایسا کر کہ جب تو وہ مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے ہی ان میں ڈال دے، ہائے مجھے ہی ڈال دے، میرا نام بھی انہی امتوں میں شامل کر دے، اس امت کے اندر محمد مربی کی امت میں موسیٰ کو بھی ڈال دے۔ مولا اس طرح تو کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ جواب آیا، موسیٰ سوال بڑا مشکل ہے، اور جواب یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کبھی ساری زندگی اس پہ بھی سجدہ ریز رہو گے نا تو کبھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس کے لیے موسیٰ کہنے لگے کہ مجھے اسی امت میں ڈال دیا جائے، کہ جس کو قرآن ملے گا، جس کو قرآن جیسی عظیم کتاب ملے گی، جس کو قرآن جیسا عظیم کلام ملے گا، جس کو ان آیات کو پڑھنا نصیب ہوگا، جس کو ان آیات کو دیکھنا نصیب ہوگا، جو ان آیات کے ساتھ محبت کرے گا، جو ان آیات کو جب پڑھے گا تو دل کے اندر سے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے جو سمندر نکلیں گے، وہ نبی اس امت کا جو کرم اور فضل اور اس قرآن کے لیے جو اللہ نے اتارا اس کو، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اور ہم اس کے حاملین۔ اللہ تو یہ عظیم کلام جس کے ساتھ اللہ نے بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، اور اس کو اتارنے کے لیے لاکھوں سالوں کا ویٹ کیا گیا، اس کو اتارنے کے لیے لاکھوں سالوں کا انتظار ہوا ہے، پھر جا کے قرآن اترا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے قرآن سے پہلے جو کلام اتارے، زبور اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، صحیفے اتارے، اور ان سب کو اپنے کلام ہونے کا شرف نہیں دیا، کہا بس یہ میری طرف سے آ گیا، کلام نہیں ہے میرا، یہ ویسے تمہیں اپنی ہدایات دی ہیں، ہدایات دی ہیں، یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، کلام وہ صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے، وہ صرف قرآن ہوگا جو میرا کلام کہلائے گا۔ اللہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا حامل بنایا، ہم اس کتاب کے امین ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ عزتیں دیں، یہ برکتیں دیں، اور سورہ رحمان میں اس کی پہلی آیات میں اس کا ذکر پھر کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان میں خود کہا کہ یہ وہ اعلیٰ کلام ہے جس کا علم ہم نے دیا ہوا ہے، یہ قرآن کا علم ہم دینے والے ہیں، یہ ہماری طرف سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ لہذا اس بات پہ جب حضور علیہ السلام قرآن پیش کیا کرتے تھے اور آپ قرآن کی آیتیں رکھتے تھے، اور قرآن کے جو فضائل میں سے ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ماضی کے قصے بیان کرتا ہے، جو پیچھے ہو چکا وہ بیان قرآن میں مفصل ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ ہے، اور یہودی پوری طرح جانتے تھے اس واقعے کو، قرآن میں اللہ نے درج کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل سے ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی اتنا واقعہ تفصیل سے نہیں ہے جتنا قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہو، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یوں پرانی خبریں جو پچھلے دوروں میں ہوئی تھیں قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اور جب حضور نے بتاتے تھے نا، ان کو آپ جب بیان کرتے، سنیں میری بات، اور اس کو دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے سنیں، کہ حضور جب اسے بیان کرتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے لوگ کہ یہ شخص کہاں سے پڑھ کے آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، یہ کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، یہ کبھی کسی سکول میں نہیں گیا، یہ کبھی کسی کے آگے اس نے شاگردی نہیں اختیار کی، یہ کہاں سے یوسف کی باتیں سناتا ہے، یہ کہاں سے موسیٰ کی بات لے آتا ہے، یہ کہاں سے نوح کی باتیں پڑھتا ہے، یہ کون انہیں آدم کی باتیں سنا دیتا ہے۔ آپس میں باتیں کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ پتہ کرو، اس بندے کا پتہ کرو، یہ کہاں سے لاتا ہے۔
اور اٹھ کے پھر تحقیق کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، کسی کو پتا ہو آدم کے واقعہ، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، کسی کو پتا ہو یوسف کے واقعہ، ہمیں تو کوئی، یار محمد بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یار آدم کا واقعہ وہ بتا رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، سارا کچھ وہ بتاتے ہیں، تو وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ لازمی پھر ایک ہی چیز ہے، لگتا ہے کہ کوئی خاص مدد ہے جو انہیں پڑھا رہی ہے، اور وہ مدد کوئی اور نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ قرآن کا نزول تھا جو آپ کے سینہ مبارک پہ ہوتا تھا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے اسے آپ کے دل پہ اتارا، ہم نے اسے آپ کے سینے کے اوپر اتارا۔ تو یہ ماضی خبریں دیتا ہے۔ پھر حضور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، حضور بتا دیتے تھے کہ روم فتح ہوگا، حضور نے بتا دیا شام فتح ہوگا، حضور نے بتا دیا قیامت کے قریب یہ علامات ظاہر ہوں گی، یہ سارا کچھ قرآن نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے قرآن، اور جو وقت آگے جاتا جا رہا ہے، سنو، جو زمانہ آگے جا رہا ہے، قرآن کی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آج بھی سائنس حیران ہے، اور لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ اس بات پہ حیران ہیں کہ جب قرآن نے بیان کر دیا، آج سے 1400 سال پہلے، آج وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج بھی قرآن اپنی مستقبل کی خبروں پہ واضح، لہذا یہ وہ کلام جو آپ کو مستقبل میں لے جائے، جو ماضی میں بھی لے جائے، اور جو حال کی باتیں بھی کرے۔ بتائیے ایسا کلام اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، اس کے سوا تو ممکن نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو ماضی بھی جانتا ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، وہ اللہ ہی ہے جو مستقبل جانتا ہے، وہ اللہ ہے جو تمہیں حال میں بھی جانتا ہے، اور یہ تینوں باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ، تو عظمت قرآن ہمارے دلوں پہ نقش ہو جائے، آمین تو کہہ دو، ذرا جذبے سے بولو، عظمت قرآن ہمارے اوپر نقش ہو جائے، اور اللہ ہمیں اس کی عظمت کی توفیق دے دے، اور اس کے ساتھ وہ محبت کی توفیق ملے جو قرآن کا حق ہے، جس کے لیے قرآن اتارا گیا۔ اللہ، حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضور مجھے اللہ کی بارگاہ سے کچھ ایسا عطا کیجئے، سنیں بڑی قیمتی بات ہے، کچھ ایسا عطا کیجئے کہ میری عمر کم ہے، اور میری عمر ابھی مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ زندہ رہوں گا، حضور مجھے ایسا کچھ عطا کیجئے کہ میں یہیں سے منزل پہ پہنچ کے ہی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، مجھے منزل مل جائے اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ تو فرمایا لاؤ پھر میرے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن پڑھو تمہیں منزل مل جائے گی، یہ قرآن تمہیں منزل تک پہنچانے والا ہے۔ یہ قصے، یہ مائے، یہ باقی چیزیں پڑھ پڑھ کے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی ضائع کرتے پھرتے ہیں، اور قرآن پڑھو، قرآن کی طرف توجہ کرو، قرآن کی 2 آیتیں ساری زندگی کے قصے اور مائیوں سے بہتر ہے، قرآن کی 2 آیتیں ساری زندگی کے قصے اور کہانیوں سے بہتر ہیں، قرآن کی طرف آؤ، یہ تمہیں منزل تک پہنچانے والا ہے، یہ منزل تک پہنچا دے۔ اللہ، تو فرمایا منزل تمہیں قرآن دے گا۔ اللہ، تو لہذا اللہ نے ہمیں اس کا حامل بنایا، اور ہم اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں قرآن کا ذوق دیا گیا، قرآن کا شوق دیا گیا، اور ہمارے باپ، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، وہ جنہوں نے ہمیں کبھی قرآن سکھایا تھا، وہ جو قاری صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا، جنہوں نے ہمیں قرآن کی زیر زبر پیش پڑھائی تھی، خدا کی قسم اس سے بڑا احسان دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی نے آپ کو قرآن کی چند آیتیں پڑھا دی، اور وہ قرآن کی چند آیتوں کی دولت تمہیں عطا کر دی۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سنو، ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اور وہ اس کے علم کے باوجود اپنے آپ کو کسی امیر سے مقابلہ کرے اور یہ کہے اس کو زیادہ عزت ملی ہوئی ہے، یہ زیادہ عہدے دار ہے، یہ زیادہ عزت والا ہے، یہ زیادہ برکت والا ہے، اس کو زیادہ اللہ نے نوازا ہوا ہے، اور خود وہ قرآن کا علم رکھتا ہے، آقا نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے قرآن کی توہین کر دی، اس نے قرآن کی توہین کر دی کہ اس نے اتنی بڑی دولت جو اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی اس کو دنیا کی دولت کے ساتھ موازنہ کیا، اور اس نے سوچا کہ شاید یہ زیادہ عزت والا ہے۔ نہیں، جو تمہیں ہم نے قرآن دیا تھا وہ زیادہ دولت والی چیز ہے، وہ زیادہ بڑی چیز ہے، وہ زیادہ بڑا ہے، اعلیٰ ہے جو تمہیں قرآن کی عزت ملی ہوئی۔ اللہ، جب سے اس قوم کا ناطہ قرآن سے ٹوٹا ہے، آج تمہارے سامنے، آج تم بالکل دیکھ رہے ہو کہ اس قوم کا ناطہ جب سے قرآن سے ختم ہوا ہے، اور قرآن سے ہم پیچھے ہٹ گئے، اور قرآن کے ساتھ جو ہماری ایک وہ جو زمانہ تھا ایک جس میں قرآن کے ساتھ لوگوں کا شغف ہوتا تھا، جب سے لوگ اس سے پیچھے ہٹے ہیں، تمہارے سامنے اس وقت حالت ہے دنیا میں مسلمانوں کی،
اور تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان کس حد تک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ اور نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے گا، کہیں بھی بات ہو کہ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی وجہ بتا دو بھائی، آنکھیں بند کر کے جواب دے دینا کہ یہ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آنکھیں بند کر کے یہ جواب دے دینا، لمبی بات نہ کرنا، لمبی بحث میں نہ پڑھنا، لمبے قصیدے نہ شروع کر دینا، صرف ایک وجہ، قرآن کو چھوڑنا۔ جب امت قرآن کے ساتھ چلتی تھی، اس امت سے عظیم امت کوئی نہیں تھی، اور آج جب سے ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا ناطہ ٹوٹا ہے، اور قرآن کو ہم نے صرف اپنے مردوں پہ پڑھنے، کلوں پہ پڑھنے اور اپنے رمضان کی دوڑ لگانے کے لیے ہم نے اسے استعمال کیا ہے، اس کے بعد قرآن نے ہمارا حشر خود کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا؟ قرآن نے کر دیا۔ یہ خود بڑی طاقتور چیز ہے، یہ خود بڑی قوت رکھتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام۔ ابھی میں نے آپ کو دونوں مثالیں دے کے سمجھایا، اس سے مراد خود خدا کی ذات ہی ہے کہ تم اس کے ساتھ جو سلوک کرو گے وہ اللہ کے ساتھ سلوک کے برابر ہے۔ بولو میں نے کیا کہا؟ یہ جملہ بول دو، وہ اللہ کے ساتھ سلوک کے برابر ہے۔ وہ بولے یہ علیحدہ نہیں ہے اللہ سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہی اللہ کے ساتھ، یہ علیحدہ نہیں ہے۔ تو تم بھول جاؤ کہ اگر قرآن چھوڑ کے کوئی اللہ کو پانا چاہتا ہے، قرآن اللہ کی ذات کا مظہر ہی ہے، جس طرح وہ قائم ویسے یہ بھی قائم، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ جس طرح وہ ازل سے بڑا، یہ بھی ازل سے بڑا۔ جس طرح وہ کبھی قدیم نہیں ہوگا، یہ بھی کبھی قدیم نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ کبھی نہیں مٹے گا، یہ بھی کبھی نہیں مٹے گا۔ جس طرح اس کے اندر گہرائیاں اور برکتیں، ایسے اللہ کی ذات میں گہرائیاں اور برکتیں۔ بتائیے کوئی لائن اب مماثلت جو نہیں ہے، دونوں میں ایک جیسی مماثلت ہیں۔ یہ اللہ کا کلام جو ہوا، اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہی اللہ کے ساتھ۔ تو آئیے ہم آج عظمت قرآن کو دل میں اتاریں، انشاءاللہ کہو نا ذرا، قرآن کی عظمت کو دل میں اتاریں۔ اچھا آگے دیکھیے، ایک تو یہ دو باتیں جو کی ہیں سنیں کہ اس کو ذرا سمجھ لو کہ ایک طرف ہم نے پہاڑ پہ قرآن کی آیات اتاری تو پہاڑ ٹوٹ گیا، بولو، اور دوسری طرف ہم نے اپنی تجلی اتاری تو بھی پہاڑ ٹوٹ گیا۔ تو تمہیں کوئی عقل موت ہے تو سمجھ گئے ہو یہ کیا ہے، پھر وہ تو سمجھ گئے ہو نا۔ اب سنو، لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، سنیے، انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو وہ کتنی ہی عظیم ہو وہ اسے نہیں اٹھاتا۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ بھئی عظیم ہوگی میرا کیا فائدہ ہے، اعلیٰ ہوگی بولو میرا کیا فائدہ ہے، بڑی برکتوں والی ہوگی میرا کیا فائدہ ہے۔ تو ہم انسان جو ہیں اس فطرت میں مجبور ہیں، یہ ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے۔ جب تک ہمارا فائدہ نہیں نا، آگے سونا بھی پڑا ہوگا تو ہم نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ ہمارا فائدہ ہی نہیں، ہم فائدے کی چیزیں اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اچھا اگر تمہیں فائدہ ہی چاہیے تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک تو میرے ساتھ اگر تمہیں اس طرح بھی تعلق چاہیے تو آؤ، قرآن تمہیں خوب اس طرف راغب کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سنیے کہ اگر تمہیں فائدہ ہی چاہیے تو ہم تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں اس کا علاج قرآن کے اندر سے کرتے ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں کے امراض کی دوا ہے، مجھ کے کہو نا سبحان اللہ۔ ورحمہ، اور تمہارے لیے رحمت ہے، وہدن، اور یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ یہ تینوں چیزیں کہہ دی، شفا بھی کہہ دی بولو، رحمت بھی کہہ دی، ہدایت بھی کہہ دی۔ فرمایا اب ان تینوں چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے، اس کی تمہیں ضرورت ہے۔ تمہیں شفا چاہیے ہر بیماری کی، قرآن دے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ہم تمہارے دلوں سے سارے مرض اٹھا دیں گے۔ قرآن پڑھو تمہارے دل خوشیوں سے معمور ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھو تمہارے اندر سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ قرآن پڑھو تمہارے سینے سے انزائٹیاں، ٹینشنیں ہم دور کر دیں گے۔ ہم سینوں کے اندر یہ جو اندر تمہیں رڑکتے ہیں چیزیں، ان سب کو اٹھا دیں گے اگر قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق بنے۔ شفا قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا یہ رحمت ہے۔ سنیے، جب کوئی چیز حشر میں کام آتی ہے نا تو وہ رحمت ہوتی ہے۔ دنیا میں کام آئے تو شفا ہے، حشر میں کام آئے تو رحمت ہے۔ فرمایا یہ حشر کے دن بھی تمہیں کام آئے گا۔ تمہیں اپنا فائدہ ہی چاہیے تو آؤ ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں قرآن سے تمہارا فائدہ حشر میں ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا اور یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کہتے ہیں ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، تمہیں بہترین بتانے والا
دنیا کے اندر صرف ایک ہی وہ اعلیٰ کلام ہے جو تمہیں صحیح راستہ بتائے گا، اور وہ قرآن ہے۔ ہدایت دینے والا، صحیح رہنمائی کرنے والا جانا کدھر ہے؟ یہ قرآن بتائے گا، اللہ۔ اور جدھر سے نہیں جانا وہ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ ادھر تم نے نہیں جانا، ادھر تم نے جانا ہے، تو ہدایت بھی قرآن کے ساتھ۔ تو جب ہدایت بھی قرآن کے ساتھ، رحمت بھی قرآن کے ساتھ، اور شفا بھی قرآن کے ساتھ، تو ہم انسانوں کو اور چاہیے کیا؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولی ہم انسانوں کی موج ہو گئی، بولیے شفائیں بھی ملیں، رحمتیں بھی ملیں، اور ہدایت بھی اسی سے مل گئی۔ لیکن مسئلہ ایک ہے نا، پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، موت ہمیں پڑتی ہے اسے پڑھتے ہوئے، بس یہاں یہ پرابلم ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، ہم گھنٹہ اور لگا لیں اسی ایک ٹاپک پہ، لگے رہیں عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، لیکن جب کوئی کھول کے اسے پڑھے گا ہی نہیں، اور اس کے اوپر پوری طرح سے اس کا دھیان ہی نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ آج حضرت صاحب نے کتنا زور لگایا اس بات پہ، اور کوئی ذہن نہیں بنتا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارا مرض پتہ نہیں کب دور ہوگا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے دعا ہی ہے بس، ورنہ جو حالت ہے کہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے۔ اب اس پہ بہت سارے لوگ سامنے بیٹھے، کئی دفعہ کئی جگہوں پہ موقع اللہ دیتا ہے، ہزار ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو گفتگو کی جاتی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ آخر تک لے جاؤں بات کو، اور پوری طرح بتا دوں کہ اگر آج کے بعد بھی تم نے اس کو شروع نہ کیا، اور قرآن کو باقاعدہ سمجھنا، قرآن کو پڑھنا شروع نہ کیا، تو اس کے بعد یہ میری طرف سے آخری باتیں چلی گئیں تمہارے پاس، اللہ کی بارگاہ سے بھی وہ جو حجت تھی وہ پوری ہو گئی کہ میں نے بندے کو بتا دیا تھا کہ قرآن ہی اصل چیز ہے، اور تمہیں پتہ چل گیا تھا ان کی باتیں سن کے قرآن ہی اصل چیز ہے، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا۔ اب عمل نہیں کیا ہے تو اس کا معاملہ پھر قرآن خود دیکھے گا کہ ہم نے تو پوری طرح بات سنا دی تھی کہ قرآن کے بغیر گزارا نہیں، قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے، قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہر صورت نہیں ہے۔ اور جو صرف پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن کرتے جا رہے ہیں، ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اب اس طرح چھوڑو، اب مجھے سمجھنا شروع کرو۔ اور جو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں سمجھنے مل جاتی ہیں، ان سے قرآن اس کا اگلا لیول مانگتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس پہ عمل شروع کرو۔ اب سمجھ لیا ہے نا مجھے، تو اب مجھ پہ بولو عمل شروع کرو۔ اور جو عمل کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر عمل میں لگے ہوئے ہیں، اور واقعی وہ سمجھ کے عمل بھی کر لیتے ہیں، قرآن ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اب مجھے پھیلانا شروع کرو، اب آگے بتاؤ، اب لوگوں تک مجھے پہنچاؤ، تم عمل والے ہو یار، تمہاری زبان پہ بڑی تاثیر ہوگی، تمہاری زبان بڑی تاثیر والی ہے، تم عمل والے آدمی ہو، آگے بتاؤ، میری باتوں آگے پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ تو قرآن لیول اپ کرتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتے ہو تو قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، پڑھنے پہ آؤ، میری آیتوں کو روزانہ اپنے اوپر لازم کرو، میری آیتوں کو پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، تمہیں کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن میرے ساتھ تمہارا روز تعلق بنے جس طرح روٹی پانی کے ساتھ روز تعلق بنتا ہے۔ اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سنو، میرے بغیر تم حشر میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں دنیا کی زندگی تمہارے لیے روٹی پانی ہے، تو حشر کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں تمہیں وہاں بچانے والا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ تعلق بنا لو، پڑھا کرو مجھے، 2-4 آیتیں روز پڑھ لو، میرے ساتھ تعلق رہے تمہارا، انشاءاللہ کہو نا۔ پڑھو، اس کو پڑھنے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگاؤ، پابندی لگا۔ نہیں وقت ملتا تو قرآن ایسی جگہ رکھو جہاں کم از کم اس پہ نظر پڑے، قرآن پہ۔ یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، ایسے جیسے تمہیں اپنے رب کو دیکھ کے گزر گئے ہو، قرآن کو دیکھنا یہ ایسے ہی ہے، یہ قرآن کی زیارت اسی طرح ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، تو دیکھ کے گزرو، اگر ہو سکے تو قریب جا کے ہاتھ ہی لگا لو، اتنا تو کر سکتے ہو کہ ہاتھ لگا کے گزر جاؤ کہ اچھا قرآن ہے تو گزر جاؤ، ہاتھ لگا لو، اور یہ کہہ دو کہ ابھی وقت نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے میں برکت لے لیتا ہوں، آ کے پڑھتا ہوں، ایسا کر لو۔ لیکن یہ ایسی بھی توفیق نہیں ہے تو پھر آپ کو رونا چیخنا نہیں چاہیے، پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے، پھر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، مولا مجھے قرآن کی طرف پھر یہ رونا چلانا بند کریں، پھر یہ زندگی کے انداز جو آپ کے سامنے ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ معاملہ کیا ہے۔ اور جو پڑھ رہا ہے
وہ ذرا اپنے آپ کو اب ایک اور انداز میں دیکھے، وہ کہے کہ نہیں پڑھتا تو ہوں حضرت صاحب، یہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں روزانہ پڑھتا ہوں، تو وہ دیکھ لے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، مجھے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، ان آیتوں میں لکھا کیا ہے، اس کے پیچھے معنی کیا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش شروع کرے، تفسیریں لائے، اردو میں پڑھے، پنجابی میں پڑھے، کوئی بھی انداز بنائے، لیکن تفسیریں پڑھے، قرآن کے اندر کی آیت کو غور سے دیکھنا ضروری۔ اور اگر کوئی نہیں دیکھتا اسے اور صرف پڑھنے پہ لگا ہوا ہے تو قرآن اس کے لیے اگلا لیول نہیں کھولے گا۔ لہٰذا اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو نا۔ عظمت قرآن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہمارے لیے تو ہم تو ہاں خود ہی قرآن والے ہیں۔ عظمت قرآن تو میں اسے سناؤں نا جو کافر سامنے بیٹھا ہو، بولو نا بھائی، اسے میں بتاؤں کہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اور کافر اس سے خوش ہو جائے، کافر بڑا حیران ہو، کیا بات ہے، کیا اعلیٰ کتاب ہے۔ بھائی میں کیوں وہ چیزیں زیادہ کھولوں؟ میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو خود قرآن والے، جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن کی کتاب جن کے پاس ہے۔ صرف اس سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس غفلت کو بولو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لاپرواہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کب تک یہ لاپرواہی کرتا رہوں گا؟ سفید بال ہو گئے، مرنے کے قریب آ گیا، ابھی تک قرآن نہیں پڑھ سکا، ابھی تک میرے اوپر وہ کرم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لاپرواہی کو دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس لاپرواہی کو دور کیجئے اور اس نعمت کو سمجھیے اپنے گھر کے اندر۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جہاں کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ تو دیکھ لو قبرستان میں تو نہیں رہتے ہو، اپنے اوپر غور کرو۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی آواز تمہارے گھر میں گونجنی چاہیے، تمہاری آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو اونچی آواز سے اس کی آواز کی برکت لینا، یہ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھو انشاءاللہ، تاکہ اس کی برکتیں ملیں، اس کی۔ اور یہ یقینی چیز ہے، یعنی یہ یقینی ہے۔ سنو، جب وہ آیتیں اتریں تو قرآن کہتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، اس کا مطلب جو ہی آیتیں اتریں گی یقینی طور پہ اس کی برکت ملنا شروع ہو جائے گی، دیر نہیں ہوگی۔ جی آپ کوئی تعویذ کسی سرانے کے نیچے رکھیں گے وہ 6 مہینے بعد اثر کر سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیت جو ہی پڑھی اس گھر میں اسی وقت رحمت اتر آتی، یعنی دیر نہیں ہوگی، ادھر سے دیر کوئی نہیں ہے، وقت کو نہیں لگنا، فوراً ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے قرآن کا۔ یہ اتنی تیزی سے اثر کرتا ہے کہ اس کی رفتار کے آگے کوئی شے نہیں ٹک سکتی، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ رفتار والا ہے، یہ جلدی رزلٹ دیتا ہے۔ اور ہم ایسے عجیب لوگ ہیں، ہم اپنی محنت پہ، اپنی کوشش پہ، اپنے اوپر محنت کر کے کوشش کر کے 2 10 20 سال گزر جاتے ہیں، نہیں ہمارے تو مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے۔ آپ کبھی قرآن پڑھ کے مسئلے حل کرتے نا تو اتنی دیر لگنی نہیں تھی۔ یہ دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ تم نے ابھی تک قرآن شروع نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ کہہ دو نا اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے، اور ہمیں عظمت قرآن کا یہ آج ایک دفعہ پھر قرآن نے دہرایا، یہ بھی آتا رہے گا۔ جی سنیے، یہ ہم کرتے رہیں گے، ہر کچھ درسوں کے بعد دوبارہ دیکھیں گے آپ، پھر قرآن اپنی عظمت کی باتیں کرے گا، اور قرآن کہے گا کہ نہیں ابھی اگر پچھلے لیول پہ ہو تو ذرا اور محبت کرو مجھ سے، ذرا اور مجھ سے پیار کرو، ذرا اور میرے قریب آؤ، ذرا اور محبت کرو، اور دیکھتے جاؤ جو قریب آؤ گے کبھی تم نے مجھ سے مایوسی نہیں ہوگی، میری بارگاہ سے مایوسی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جو ہی قریب آؤ گے ہم تمہیں اور نواز دیں گے، ہم تمہیں اور نواز دیں گے اور حد کر دیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں صاحب قرآن عطا کر دیں گے، خود رسول کی بارگاہ تک تجھے پہنچا دیا جائے گا، جو جہاں پہ قرآن اصل میں موجود ہے، جس کے سینے میں اصل قرآن ہے، جاؤ تمہیں اس کا بھی میں خود جا کے رستہ نہ دکھاؤں اور اسی نبی کے سینے سے تمہیں نہ لگا دوں۔ ہم قرآن ہو کے وعدہ کرتے ہیں ہم تمہیں وہیں لے جائیں گے جہاں ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رسول جس کے سینے میں ہوں، میں وہاں تمہیں خود پہنچاؤں گا اگر تم میرے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ۔ تو اللہ توفیق دے۔ یہاں بوڑھے بزرگ بیٹھے، میں ان سے عرض کرتا ہوں خدا را اپنے بڑھاپوں پہ رحم کریں، خدا را اپنے بڑھاپوں پہ رحم کریں۔ وہ پہلی تختی پڑھ لیں، نورانی قاعدے کی پہلی تختی، با والی، حمزہ با تا سا والی، وہ پڑھ لیں، پہلی تختی پڑھیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ ہمارے اوپر کیا کرنا ہے؟ اپنے رحم، اپنے اوپر رحم کرو اور جاؤ جا کے کسی قاری سے وہ تختی پڑھ لو، یہ گلمہ پکڑ لے گا حشر کے دن تیرا۔ وقت گزر گیا،
وقت گزر گیا، شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، کاروبار ہو گئے، زندگیاں گزار لیں، او قرآن کے ساتھ بھی کچھ کر لو۔ ایک چیز چھوڑ رہے ہو اور یہی سب سے ضروری تھی، وہ قرآن تھا، اسے پکڑو جا کے، پہلی تختی پڑھو۔ اور جوانوں تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ کہو نا، بڑا ٹائم ہے، اس ٹائم کو یوٹیلائز کرو۔ انٹرنیٹ پڑا ہے، کھولو قرآن کی آیتیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کھولو، کہیں نہ کہیں پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، اپنے اوپر لازم کرو کہ آج میں نے کون سی قرآن کی آیت کی تفسیر سنی۔ تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے یار۔ پچھلے دوروں میں تو بڑا مشکل تھا، بڑے بڑے دور جا جا کے لوگوں کو علماء سے سننا پڑتا تھا، آج تو اس نے آسان کر دیا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، آئے آئے، اس نے آسان کر دیا، ایک کلک کرنے کی دیر ہے، سارے عالم یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تیرے آگے، یوں، ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ دنیا جہان کے کوئی بڑے سے بڑا عالم یوں کھڑا، یوں، آجو مجھ سے سن لو قرآن۔ لیکن افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہائے افسوس، ہم قرآن سے بھاگ گئے۔ یوں لوگ کھڑے ہیں کہ آ جاؤ، کوئی آ جائے، ہم پڑھانے کو تیار، ہم سنانے کو تیار، ایک کلک کرو، ایک کلک کرو، ہم تمہیں پورے کا پورا ایک گھنٹہ بٹھا کے بتائیں گے قرآن میں کیا ہے۔ کوئی نہیں سنتا، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ملک بڑا خراب ہو گیا، حالات بڑے خراب ہو۔ نہ کرو ایسے، جوانوں اپنے پر رحم کرو، انشاءاللہ کہو نا، یہ جتنے جوان بیٹھے ہو ذرا رحم کرو اپنے اوپر رحم کرو اور قرآن کی طرف پلٹ آؤ۔ اور جو بچے ہیں، معصوم بچے میری باتیں سن رہے ہیں، انہیں ابھی علم ہی نہیں، خاص طور پہ جو میرے حافظ بیٹھے ہیں، انہیں یہ علم ہی نہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں نہیں علم، یہ ابھی بچے ہیں نا، ابھی یہ بھاگیں گے، ابھی یہ کہیں گے اوہو حفظ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر بھاگیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، پھر کبھی مار بھی کھائیں گے، والدین بھی پریشان ہیں، ٹیچر حضرات بھی پریشان، پڑھتے کوئی نہیں، کوئی بچے ہیں، پتہ نہیں نا کہ کل کو انہی کے قرآن کی وجہ سے ان کے والدین کی بخشش ہونے والی ہے۔ اور اللہ سورج اور چاند سے زیادہ خوبصورت تاج پہنائے گا ایک حافظ کو، سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ روشنی اس کے تاج میں ہوگی جو حفظ کر کے حشر کے دن کھڑا ہوگا۔ انہیں پتہ نہیں نا، ابھی بچے ہیں، لہذا وہ شوق نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے، اور جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ذوق نہیں ہوتا، والدین میں بھی نہیں ہوتا کہ میرا کم از کم ایک بچہ حافظ قرآن ہو، کیونکہ قرآن سے تعلق ہے نا میرا، بولیے نا، تو ہمارا ایک بچہ حفظ قرآن والا ہو، نہیں تو ایک بچہ کم از کم تفسیر قرآن پڑھنے والا ہو، ایک بچی میری کم از کم جو ہے وہ ترجمۃ القرآن والی ہو۔ تو اپنے بچوں کا تعلق قرآن سے جوڑنے والے لوگ، انہیں ابھی علم نہیں نا کہ قرآن کیا دے سکتا ہے، تو اللہ توفیق دے دے۔ یہ معصوم بچے ہیں، ابھی ان کو اس طرح پتہ نہیں۔ تو آئیے میں نے تینوں لیول بیان، بوڑھوں کو چاہیے فوراً نکلیں اور بندوبست کریں کسی کاری کا سے کہ حضرت صاحب 15 منٹ مجھے دے دیں، مجھے یہ روزانہ 1 مہینہ بس میں آؤں گا، مجھے یہ پہلی تختی پڑھا دیں تاکہ کم از کم میں پہلا پارہ پڑھ لوں۔ پہلا پارہ پڑھ گئے انشاءاللہ پورا قرآن پڑھ جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور جو باقی جوان ہیں ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہ چھوڑیں، اپنی زندگی میں کچھ قرآن کے لیے وقت نکالنا شروع کریں۔ آئیے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور اللہ قرآن کے ساتھ ہمارا سچا رشتہ دوبارہ سے تازہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں آپ۔